ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. بے حد مہربان خدا ہی نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، واضح کرنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. ستارے یا بیلیں اور درخت اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. آسمان کو اسی اللہ نے بلند کیا اور ترازو کو اسی نے قائم کیا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وزن ادا کرو اور تولنے کے اندر کمی مت کرنا. زمین کو اللہ ہی نے مخلوق کے لیے بچھایا. جس زمین میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ایسے کھجور کے درخت جن کے خوشوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. جس زمین میں بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول بھی ہے. اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے انسان کو ٹھیکڑے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ اور شعلے سے پیدا کیا. اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی دونوں مشرقوں کا پالنہار ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے. اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ آپس میں مل تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک آر ہوتی ہے کہ دونوں سمندر اپنی حد سے آگے بڑھ نہیں پاتے. اے انسان اور جنات کی جماعت، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں. اے انسان اور جنات کی جماعت، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہ سورہ رحمان کی تفسیر اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے. ایک دن تو ہو چکا، یہ دوسرا دن ہے سورہ رحمان کی تفسیر میں. اس سورت کے بارے میں دو قول ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. امام قرطبی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب اور تفسیر کے اندر کئی روایتیں پیش کی ہے جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. لیکن یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں نسخے میں تو مدنی لکھا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. خیر اختلاف ہے. اس سورت کے اندر جیسے کہ میں کل آپ کو بتا چکا 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، اور الفاظ کی تعداد ہے 351 اور حروف کی تعداد ہے 1636. ہم انشاءاللہ اس سورت کو پڑھیں گے تو 16,360 اجر اسی طرح ہمارے کھاتے کے اندر جمع ہو جائیں گے. اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات ہے. زیادہ اجر کتنا اللہ دے گا تو وہ اللہ ہی کو معلوم. آدمی بس پڑھے قرآن، لذت لے کر پڑھے، احترام کے ساتھ پڑھے، اور یہ سوچ سمجھ کر پڑھے کہ یہ کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. اتنا زبردست اللہ کا کلام کہ اس سے دل کی دنیا بدل سکتی ہے اگر آدمی حقیقتاً اس کو اس نیت سے پڑھے اور اس کی عزت کرے. دیکھو، ایک عقیدے کی بات آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تو جلانے سے جل جاتے ہیں. آدمی اس کو پڑھتا ہے، ختم بھی کرتے ہیں. تراویح کے اندر حفاظ لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور اس کو ختم بھی کرتے ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی ملعون اس کو جلانا چاہے تو جل بھی جاتا ہے. یہ کوئی اگر دشمن اس کو پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے. اس کو آدمی نیچی جگہ بھی رکھ سکتا ہے، اونچی جگہ بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں. اللہ کا اصلی کلام تو وہ ہے جو اس کی ذات سے صادر ہوا. وہ جلانے سے جلتا نہیں، وہ نیچا کرنے سے نیچا نہیں ہوتا، وہ شروع کرنے سے ختم نہیں ہوتا. وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی صفت کا ایک حصہ ہے. اللہ کی ذات کو جس طرح ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کی صفت کو بھی ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے. دنیا کے آدمی درخت اکٹھا کر لے، ان درخت کی کٹائی شروع کر دے، سب کے کاغذات بنا لے، اور دنیا کے ساتھوں ساتھ سمندر لے ان کو روشنی کے اندر بدل کر اللہ کی ایک صفت پر تبصرہ اگر وہ کرنا چاہے نہیں تو نہیں کر سکتا. کاغذ ختم ہو جائیں گے اللہ کی قسم، روشنی ختم ہو جائے گی اللہ کی قسم، لیکن اللہ کی ایک صفت پر بھی ہم تبصرہ قائم نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے نا، جو اوپر سے نازل ہوا، وہ تو ایسا ہے کہ ہم اس کا ادراک بھی برابر کر نہیں سکتے. اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے وہ. ہاں، یہ جو کلام ہے نا یہ اللہ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ اللہ کا جو کلام ہے حقیقتاً جو ہے وہ اللہ کی صفت کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے تو صحیح، لیکن مجازی اعتبار سے ہے، حقیقت میں نہیں. اس پر دلالت کرتا ہے. یہاں اس صورت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ بے حد مہربان خدا نے قرآن کی تعلیم دی. یہاں دراصل رحمان سے اس صورت کو اس لیے شروع کیا گیا کہ یہ مشرک لوگ رحمان کے نام سے بہت چڑھتے ہیں. جس طرح اللہ اکبر سے بہت چڑھتے ہیں، اس طرح رحمان کے نام سے بھی بہت چڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت تمام چیزوں کے اندر پائی جائے. کافر کے اندر بھی، مسلمان کے اندر بھی، جانور کے اندر بھی، درختوں کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر جس کی رحمت پائی جائے اس ذات کو رحمان کہتے ہیں. اب اگر رحم کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر ان کی مورتیاں کہاں جائیں گی، ان کے دیوی دیوتا کہاں جائیں گے؟ ان کی رحمت تو پھر کچھ کام کی نہ رہی. جب تمام چیزوں پر رحم کرنے والا اللہ ہی ہے
تو پھر یہ کس پر رحم کریں گے؟ ان کے خدا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ اس نام سے چڑھتے تھے اور کہتے تھے رحمان کیا ہے رحمان، ومن رحمان، رحمان کیا ہے، ہم اس نام کو نہیں مانتے، نہ ہم اس نام کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں اس صورت کو شروع کر رہا ہے رحمان کے لفظ ہی سے، تاکہ یہ بات بتا دی جائے کہ اگرچہ تم کو یہ نام پسند نہیں ہے، تم چڑھتے ہو اس سے، لیکن اللہ کے اندر یہ صفت ہے تو ہم تو کہیں گے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، تنے تنہا اکیلی ذات، کہ تمام دنیا کے ذرات اس کی رحمت کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا بھی جائز نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے لیے ایک صفت خاص ہے۔ اب سورہ رحمان کے اندر تو آپ لوگوں کو معلوم ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت کے اندر نعمتیں بیان ہوئی ہے اور اللہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ اپنی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں تم پر کی گئی۔ جھٹلانے کا رویہ بالکل مناسب نہیں۔ ایک باپ ہوتا ہے جو بیٹے کی معمولی پرورش کرتا ہے، لیکن بیٹا بڑا ہو کر اگر اس کے سامنے یہ سینہ کھلتا ہے، گردن اونچی کرتا ہے، تو باپ سوچتا ہے کہ میں نے پورے بچپن کے اندر اس کا ساتھ دیا، لیکن آج جب میرے جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو یہی بچہ اپنا سینہ مجھے دکھاتا ہے اور بڑی تیز نظروں سے مجھے تاکتا ہے، میں ذرا کچھ سخت بول دیتا ہوں تو میرا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ایک معمولی باپ جب اپنے بیٹے کی ناشکری کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنے بیوی پر خرچ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ بیوی اگر اس کی ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے اپنی سہیلیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی والدہ کو کہ میرا شوہر یہ کرتا ہے، میرا شوہر یہ کرتا ہے، بہت حیران کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، شوہر اگرچہ کچھ کہے گا نہیں لیکن سنے گا تو تکلیف ہوگی اس کو۔ تو ایک ادنا احسان کرنے والا جب معمولی ناشکری برداشت کر نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کو کھن کھناٹی مٹی سے پیدا کیے، ایسی مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور بالکل کھوکھلے تھے تم لوگ، کہ ہوا جب تمہارے ارد گرد گزرتی تھی تو ہوا سے اس پتلے سے کھن کھن کی آواز نکلتی تھی۔ اللہ نے تم کو آنکھیں دی، قوت گویائی دی، سننے کے لیے کان دیے، کتنی سب نعمتوں سے اللہ نے نوازا، لیکن پھر بھی تم دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، درگاہوں پر جا کر دوسروں کے سامنے منت سماجت کرتے ہو۔ وہ کیا کریں گے؟ تم کو تو میرے سامنے آنا چاہیے، کیا میں نہیں ہوں وہاں پر؟ میں تو درگاہ میں بھی ہوں، آسمان میں بھی ہوں، زمین میں بھی ہوں، میں سب جگہ ہوں۔ تم جس جگہ سے بھی مجھے پکارو میں وہاں پر ہوں، تو کیوں میری مخلوق کی طرف زیادہ توجہ، میری طرف ہی توجہ نہیں؟ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے یہاں پر بہت ساری نعمتیں ذکر کی، لیکن دو نعمتوں کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور اللہ ہی وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اگر دیکھنے جائیں تو خلق الانسان پہلے آنا چاہیے تھا، علم القرآن بعد میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا عقلی اعتبار سے الرحمن خلق الانسان علم القرآن، کیونکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم بعد میں جا کر وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو پیدا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہوئی نا، کہ یہ پیدائش ہوئی، اس کے بعد آدمی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اگر پیدا ہی نہ ہوتا تو قرآن کی تعلیم حاصل کر پاتا؟ وہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہم سے زیادہ جاننے کے باوجود، ارے وہ تو دلوں کے جو بھید ہوتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، وہ سب جانتا ہے وہ، اس کے باوجود اللہ نے علم القرآن پہلے ذکر کیا، خلق الانسان بعد میں ذکر کیا، یہ بات بتانے کے لیے کہ انسان تیرے پیدا ہونے سے بھی بڑی نعمت یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن جس کی تفسیر کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہو، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ گنے چنے لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ، ورنہ ہو سکتا تھا یہ کہ میں بھی بازار کے اندر ابھی گھومتا ہوتا،
ہو سکتا ہے کہ میں بھی اے سی کے کمرے کے اندر بھی سو رہا ہوتا، اور تم لوگوں کے لیے بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ کسی دوسرے مشغلے کے اندر تم کو لگاتا، لیکن اللہ نے چنا ہے۔ اللہ ہر ایک کو نہیں چنتا، چند بندے ہوتے جن کو اللہ چنتا ہے قرآن کا دین سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اس مجلس کے اندر شریک ہونے کے باوجود کہ کسی دوسری مجلس کے اندر رہنا میرے لیے بہتر ہے، تو اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس مجلس کے اندر ہوں اس مجلس سے بہتر دنیا کی کوئی مجلس نہیں۔ ہاں ضرورت ہو وہ الگ بات ہے، کسی جگہ آدمی کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے، کوئی حرج نہیں، شریعت میں جبر نہیں، لیکن کم سے کم ایک بلندی تو آدمی کے دل کے اندر اس اعتبار سے تو ہونی ہی چاہیے کہ میں قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوں، بے شک بہت اونچا کام کر رہا ہوں۔ آج کل حفاظ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حفظ قرآن والی نعمتوں پر دوسری نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب کم وقت آدمی سمجھے گا تو پھر وہ نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ قرآن یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی، یہ سب سے بڑی نعمت۔ رحمان کے بعد اللہ نے قرآن ہی کا ذکر کیا ہے، اس سے یہی بات اللہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا قرآن کے بارے میں قیامت کے دن کہ اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 23 سال دیے یہ قرآن ان تک پہنچانے کے لیے، اور قرآن پہنچانا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ قرآن تو ایک ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی لرز اٹھتے، آسمان پر نازل ہوتا آسمان بھی پھٹ جاتا، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے نا۔ اگر انسان نہ اٹھاتا تو کون اٹھاتا؟ اللہ کی نیابت اس کو کرنی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان نے جو اس کو اٹھا لیا نا، پوری مخلوق کہتی ہے کہ بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم ہے، اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہم اس کا بوجھ نہ اٹھاتے، کیونکہ اس کو اٹھانے کے اندر مشقت ہوتی ہے، اور اس کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ آدمی پر اور چیزیں بھی لازم ہوتی ہے کہ جب اٹھا لیا اب عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ تم چاہتے ہو بلند درجہ حاصل کرنا، لیکن اب قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان نے جب اٹھایا نہیں، پہاڑ نے اٹھایا نہیں، تو آسمان اور پہاڑ کو تو جنت ملنے والی نہیں ہے، ان کے لیے نہ جنت، ان کے لیے نہ جہنم، لیکن ہم نے اٹھایا تو ہم جنت کے اندر اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت جب ہم قرآن پر عمل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، تیری ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اس چیز کو سمجھنے کے اندر تمہارے لیے اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ بے شک وہ لوگ جو قرآن کو پکڑ لیتے، نماز قائم کرتے ہیں، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، نیکی کرنے والوں کا اجر ہم خوب بڑا چلا کر دیتے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا کلام آیا ہے جو سراپا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، بہت سے لوگ ذہنی الجھنوں کے اندر آتے ہیں، حسد کے شکار ہوتے، کینہ کے شکار ہوتے، اور لوگوں کی نعمتیں ان کو یاد آتی، اپنی نعمتیں بھول جاتے۔ قرآن پڑھے، قرآن سے شفا حاصل ہوگی، قرآن سمجھے، قرآن سے شفا حاصل ہوگی، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ وہ شخص جس کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آدمی جاتا ہے ماشاءاللہ عید کے موقع پر سب جائیں گے گھومنے کے لیے، تو کوئی ویران گھر کے اندر تو جاتا نہیں ہے نا گھومنے کے لیے، ویران گھر سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے فرشتوں کو اس آدمی سے وحشت محسوس ہوتی ہے جس کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم یاد کریں قرآن، سورہ یاسین یاد کریں، آج تراویح کے اندر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، اس کو یاد کریں، قرآن سے لو لگائیں۔ فقط علم ترا سے لے کر سورہ ناس کی جو صورتیں اس پر ہم اکتفا نہ کریں۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا محل جتنا زیادہ ہو سجے، آراستہ ہو، مزین ہو، تو ہم بھی ہمارے سینوں کو قرآن کے ذریعے سے سجائیں۔ اللہ کا کلام ہی تو ہے، کیا نقصان ہوگا ہمارا؟ فائدہ ہی فائدہ، سکون ہی سکون۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر ہوں گے، بہت سے انجینئر ہوں گے، ان کو ہمارا سلام۔ مسلمانوں کو ان سب فیلڈوں کے اندر جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض ادا کرتا ہے، داڑھی اچھی رکھتا ہے، سنت لباس، سنت چہرہ کا خیال رکھتا ہے، اور پھر یہ سب جابز وغیرہ بھی کرتا ہے، ان کو ہمارا سلام، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کے اندر بہت سی فیلڈ کے ہونے کے باوجود سب سے بہتر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ صحیح حدیث حضور نے کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتے ہیں، سب سے بہتر۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی نعمت کی قدر وہ پہچانے رہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر میرا عزیزو اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کی ایک علامت ہے مداومت، پابندی۔ پابندی اگر نہیں ہوتی، اگرچہ بہت سخت آدمی پورے دن کے اندر 3-4 مرتبہ درس قرآن کی مجلس کے اندر حاضر ہو جاوے، نہیں، یہ نہیں، آدمی ایک معمول بنا لے کہ بھئی ان دنوں کے اندر مجھے قرآن سیکھنا ہی ہے، نہ پھر اس پر وہ عمل کرے پابندی سے۔ یہ ہے پابندی، مداومت، اس سے اخلاص جنم میں آتے۔ مسلم کے اندر ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً یہ بلند پایا کتاب اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، بہت سے لوگوں کو عزت دلواتا ہے۔ لیکن یہی کتاب ایسی ہے کہ اگر اس کی ناقدری کی گئی انہیں تو بہت سے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو حفظ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ قرآن کو یاد ایک مرتبہ کر لیا بہت اچھا، لیکن اس کو یاد رکھنا بھی پڑے گا۔ اگر قرآن یاد نہیں رہتا اور سینے سے نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی۔ قرآن کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلے تو یہ کہ قرآن کے اندر آپ دیکھو گے کہ جگہ جگہ پر یہ عین لگا ہوا ہوتا ہے صفحوں پر، یہاں عین لگائے، یہاں عین لگائے، تو یہ سب رکوع کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن ان کے ساتھ نازل نہیں ہوا، قرآن تو رکوعوں سے پاک تھا، لیکن صحابہ کے زمانے کے بعد جو بخارا کے مشائخ ہیں نا، انہوں نے یہ سوچا کہ بہت سے اجمی لوگ، ایسے لوگ جو عربی جانتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں اس طرح کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ایک مضمون شروع ہوتا ہے، کہاں ایک مضمون پورا ہوتا ہے۔ تو اس مضمون کی شروعات اور انتہا بتانے کے لیے یہ رکوع کی علامتیں لگائی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، خصوصاً وہ لوگ جو قرآن سمجھ نہیں پاتے، کہ یہاں پر ایک مضمون پورا ہوا، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ کہ ہم رکوع پر پورا کریں، رکوع سے شروع کریں، کیونکہ یہاں پر مضمون پورا ہوتا ہے۔ ادھوری بات کوئی آدمی سن لے وے نہ پھر مجلس سے نکل جاوے تو جو بات کرنے والا ہے اس کو کھوٹا لگے گا۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں نے رکوع ابھی تک پورا ہوا نہیں کہ آدمی چلو بند کر دے، تو یہ تو ادھوری بات ہوئی نا، بے ادبی ہوئی ہے۔ تو رکوع جہاں پر لگا ہوتا ہے نا وہاں سے ہم شروع کریں، وہاں پر ہم قرآن پڑھنا بند کریں، اس کا اہتمام ہم کو ہونا چاہیے۔ پورے قرآن کے اندر 540 رکوع ہیں، بہت غور کیا گیا کہ کیوں 540 رکوع قرآن کے اندر رکھے گئے۔ اگر آدمی چاہتا تو بہت سے اور رکوع رکھ سکتا، لیکن مشائخ بخارا نے 540 رکوع قرآن کے اندر اس لیے رکھے کیونکہ رمضان کے اندر لوگوں کو تراویح پڑھنی ہوتی۔ اگر آدمی اور حافظ صاحب ایک رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھیں گے تو 20 رکعت کے اندر 20 رکوع ہوں گے، اور پھر وہ 20 رکوع روزانہ پڑھیں گے نماز کے اندر 27ویں شب تک، تو 540 ہوئے یا نہیں؟ تو تاکہ ترتیب کے ساتھ ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہو، 20 رکعتوں کے اندر 20 رکوع ہو، اور 27ویں شب کو قرآن پورا ہو جاوے، اس لیے 540 رکوع قرآن کے اندر رکھے گئے۔ یہ حکمت ہے۔ اس لیے جو حفاظ ہیں ان کو اس بات کی ذرا پابندی بھی کرنی چاہیے کہ ہم ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے آدمی چلے گا تو اچھا ہے، اصول کی پابندی کرنی چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی زیادہ کھینچ لیتے ہیں، کبھی بہت کم ہوتا ہے، تو جب کم ہوتا ہے تو رکوع سجدے جلدی آ جاتے ہیں تو لوگوں کو الٹی جیسا ہونے لگتا ہے، جب بہت زیادہ لمبا قیام ہو جاتا ہے تو پھر لوگ تھک جاتے ہیں۔ ایک ایک رکوع کے اعتبار سے اگر چلیں تو اچھا ہی ہے۔ اعتدال، اس امت کو اللہ نے اعتدال کا وصف بخشا ہے، کمی زیادتی کا شکار وہ نہیں ہوتی۔ رکوع پر اگر غور کیا جائے نہیں تو آج جو موجودہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی جو رکوع لگے ہیں وہ سب صحیح جگہ پر لگے ہیں۔ بس ایک سورہ واقعہ کا جو پہلا رکوع ہے نا وہاں پر جو رکوع لگا ہے نا وہ ذرا محل نظر ہے، کیونکہ یہاں پر مضمون پورا ہوتا ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین پر، جیسے کہ اس کی تفسیر ہوگی، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اللہ نے اگر موقع دیا تو۔ وہ اصحاب الشمال سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رکوع ان لوگوں نے پہلے ہی ڈال دیا، تو بس ایک رکوع کی جگہ یہاں پر غلط معلوم ہوتی ہے، ورنہ باقی جتنے بھی 539 رکوع ہیں وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر لگتا تو بہتر ہوتا، یہاں پر لگا تو کم بہتر ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جگہیں سب برابر ہیں۔ قرآن کے اندر ایک چیز پارا ہوتا ہے، پارا، پارا فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ پارا کا مطلب ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا۔ یہ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اسلام بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا۔ اب تو دیکھو ماشاءاللہ ہندوستان تک پھیل گیا، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اور ایک زمانہ تو ایسا آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے والا ہے، سب کو مسلمان ہونا ہے۔ یہ دن آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، امام مہدی آئیں گے، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، مسلمانوں کی عزت ہوگی۔ ہاں ابھی اگرچہ ایک بھٹی ہے جس بھٹی کے اندر ہم کو جلنا پڑ رہا ہے، لیکن بعد میں اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ ایک دن ضرور ہوگا، کب ہوگا وہ نہیں معلوم۔ تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عربی جانتے نہیں، تو قرآن کو تعلیم کی سہولت کی خاطر اور پڑھنے کی سہولت کی خاطر 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو 30 پارے یعنی 30 حصے، پارا کا مطلب ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا۔ قرآن کے اندر آیتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ اس صورت کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا 78 آیتیں ہیں۔ اس طرح پورے قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں تو بہت سے لوگوں نے بہت سے نمبرز بتائے، کچھ علماء نے یہ بتایا، کچھ علماء نے یہ کہا، حتیٰ کہ ایک نمبر عوام کے اندر بھی بہت مشہور ہو گیا کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سے علماء بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ پھر تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ 1000 آیتیں وعدے کی، 1000 آیتیں وعید کی، 1000 آیتیں احکام کی، 1000 آیتیں ممانعت کی، 1000 آیتیں قصوں کی، 1000 آیتیں امثال کی، 500 آیتیں حلال حرام کے بارے میں، 100 آیتیں
तस्बीह के बारे में, 66 आयतें नासिक व मनसूख के बारे में, इस तरह वो 6666 का अदद फिट करते हैं। ये दरअसल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल खुरशी है ना, उससे ये अदद मनकूल हुआ। लेकिन हुआ ये था कि एक मरतबा पाकिस्तान के अंदर पड़ोस वाले मुल्क में एक शिया ऑफिसर मजमे के अंदर खड़ा हो गया था और कहने लगा कि जितने भी उलमा हैं न, सबको मेरा चैलेंज, मुझे गिन कर बताओ कुरान के अंदर 666 आयतें किस तरह है। एक भी आलिम खड़ा हो ना पाया, क्योंकि ये अदद गलत है। कुरान के अंदर ये अदद मशहूर हो चुका है। कुरान के अंदर आयतों की सही तादाद जो है न, वो 6236 है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यही अदद हमको मिला है कि सही आयतों की तादाद कुरान के अंदर 6236। और हुरूफ पर भी बहुत से लोगों ने बहस की, तो 3 लाख हुरूफ हैं, इस पर तो तमाम उलमा का इजमा है। 3 लाख हुरूफ, 3 लाख से कितना आगे, तो बाज़ लोगों ने कहा है कि 3,40,000 के आसपास, बाज़ लोगों ने कहा है 3,04,000 के आसपास, बाज़ लोगों ने कहा है 3,23,000 के आसपास। हमको तो बस ये याद रखना है कुरान के अंदर तकरीबन 3 लाख हुरूफ है, उससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कुरान के अंदर कई मंजिलें हैं और हिज़्ब हैं। सहाबा का ये मामूल था कि वो हफ्ते के अंदर एक कुरान पढ़ते थे, क्योंकि ये लोग वो होते थे जो समझ कर कुरान पढ़ते थे। तो इनको एक हफ़्ता लग जाता था पूरा कुरान पूरा करने के अंदर, और फिर भी सहाबा तो सहाबा थे। तो वो किस तरीके से पढ़ते थे वो मैं आप लोगों के सामने बयान करूं, ताकि हम सहाबा की शान अपनाएं, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका जिसकी पैरवी की जाए वो सहाबा का तरीका होता है। तो सहाबा 7 दिन के अंदर कुरान पढ़ते थे और कुरान मुकम्मल करते थे, और उनकी तरतीब थी फ़मी बिशोक। फ़मी बिशोक ये दरअसल एक मजमुआ है जो आसानी की खातिर याद कराया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से वो हिस्से याद हो जाएं। फ़मी बिशोक, इसका तर्जमा होता है कुरान पढ़कर मेरा मुंह शौक में आ गया, मेरे मुंह को लज्जत हासिल होती है। फ़मी बिशोक के अंदर सबसे पहले फ़ा आता है, यानी मंजिल की शुरुआत सूरह फातिहा से होती है। फिर आता है मीम, मीम यानी सूरह माइदा, यानी पहली मंजिल सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा। आदमी एक दिन के अंदर इतना पढ़े रमज़ान के अंदर। फिर दूसरी मंजिल मीम, और फिर फ़मी के अंदर मीम के बाद या आता है, यानी सूरह माइदा से लेकर सूरह यूनुस, ये दूसरी मंजिल। फिर फ़मी में या के बाद बा आता है, तो सूरह यूनुस से लेकर सूरह बनु इसराइल 15वां पारा, वहाँ तक तीसरी मंजिल होती है। बिशोक में बा के बाद शीन आता है, तो सूरह बनी इसराइल यानी 15वें पारे से लेकर 19वें पारे तक, सूरह शुआरा चौथी मंजिल। फिर शीन के बाद वाव आता है, तो सूरह शुआरा 19वें पारे से लेकर सूरह वस्साफ़ात 23वें पारे तक, जो आज की तरावी के अंदर होने वाले। और फिर सूरह साफ़ात से लेकर शौक में काफ आता है आखिर में सूरह काफ तक, और फिर सूरह काफ से लेकर आदमी सूरह नास तक पढ़ ले, तो इस तरह एक हफ्ते के अंदर एक कुरान पूरा हो सकता है। ये सहाबा की तरतीब थी, इसको कहते हैं मंजिलें। एक मरतबा वापस कहता हूँ मैं, सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा तक, सूरह माइदा से लेकर सूरह यूनुस तक, सूरह यूनुस से लेकर सूरह बनु इसराइल तक, सूरह बनु इसराइल से लेकर सूरह शुआरा तक, सूरह शुआरा से लेकर सूरह वस्साफ़ात तक, और सूरह वस्साफ़ात से लेकर सूरह काफ तक, सूरह काफ से लेकर आखिर कुरान तक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस ने बहुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िद की, तो हुजूर ने फिर उनको इजाज़त दे दी कि चलो 3 दिन के अंदर तुम कुरान पूरा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा पढ़ने की ताकत है, कोई हरज नहीं। एक हफ़्ता बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तुम 3 दिन के अंदर पूरा करो, लेकिन 3 दिन से कम में पूरा मत करना। जो आदमी 3 दिन से कम में कुरान पूरा करता है वो कुरान समझता नहीं। तो 3 दिन लगने चाहिए। तो उन लोग के लिए क्या तरतीब, उन लोग के लिए तरतीब फ़ील, फ़ील का मतलब हाथी, फ़ा से लेकर या से लेकर लाम, लाम से लेकर आखिर कुरान तक, यानी फ़ा से मुराद सूरह फातिहा, या से मुराद सूरह यूनुस। तो सूरह फातिहा से लेकर सूरह यूनुस एक दिन में पढ़नी है, सूरह यूनुस से लेकर फिर लाम
سورہ لقمان تک پڑھنا ہے 21ویں پارے تک، اور 21ویں پارے سے آخر تک 3 دن میں قرآن پورا ہو گیا۔ تو یہ بھی ترتیب صحابہ کی تھی جو ثابت ہے۔ قرآن کے اندر ایک اور چیز جو ہمیں جاننی ہے، اور یہ آخری چیز، کہ آدمی جانے کہ قرآن کا کون سا حصہ طوال، آدمی جانے قرآن کا کون سا حصہ معین، قرآن کا کون سا حصہ مثانی، اور قرآن کا کون سا حصہ مفصل۔ یہ چیزیں قرآن جاننے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو طوال تو قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو بہت زیادہ لمبی ہیں، شروع کی صورتیں، شروع کی 8 صورتیں، یہ بہت زیادہ لمبی ہے، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، سورہ براءت تک، یہ 8 صورتیں بہت زیادہ لمبی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طوال۔ پھر آتی ہیں 11 ایسی صورتیں جو معین کے قبیل سے ہیں، یعنی ان کے اندر 100 آیتیں ہوتی ہیں۔ پھر معین کے بعد 20 صورتیں ایسی آتی ہیں تقریباً جو مثانی کے قبیل سے ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 100 آیتوں سے کم ہیں لیکن پھر بھی بہت بڑی ہیں۔ اور پھر سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک مفصل، یعنی یہ وہ صورتیں جو بہت شارٹ ہیں۔ نماز کے اندر مطلوب مقدار یہ ہے کہ آدمی فجر کے اندر اور ظہر کے اندر طوال مفصل میں سے قرات کرے، لمبی لمبی قرات کرے۔ اور اس کی مقدار کتنی؟ تو سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں نا، اتنی مقدار قرآن کے کسی بھی حصے میں سے ہم پڑھ لیں تو یہ سنت مقدار ادا ہوگی۔ اس کے بعد عصر کی نماز آتی ہے، عصر کے اندر شارٹ قرات کرنی ہے، یہ سنت ہے، قصار مفصل، شارٹ قرات یعنی اوساط مفصل، قصار نہیں اوساط مفصل۔ عشاء کے اندر بھی اوساط مفصل، یعنی فجر جتنی لمبی تو نہیں لیکن فجر اور ظہر سے کچھ کم درجے کی قرات۔ اور یہ کتنی قرات؟ تو سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، سورہ زلزال تک، یہ جو صورتوں کی جو تعداد ہوتی ہے اتنی مقدار کے اندر آدمی قرآن کو پڑھے۔ اور پھر جو مغرب کی نماز ہے اس کے اندر ایک دم شارٹ قرات کرنی ہے تاکہ مغرب کا وقت جو ہے وہ باقی رہے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین جو ہوتی ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھتی، وہ بہت لیٹ مغرب پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عشاء تک وقت چلتا ہے۔ ہاں چلتا ہے وقت، لیکن پھر بھی بہت سے ائمہ ایسے، امام شافعی جو یہ کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ کے اندر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ کے اندر، امام شافعی۔ تو آدمی اس کا بھی خیال رکھے، لحاظ رکھے، مغرب کو جلد سے جلد ادا کرے۔ اسی لیے اس کے اندر قرات بھی بہت کم رکھی گئی ہے، یعنی سورہ زلزال سے لے کر آخر قرآن تک جو قصار مفصل ہے آدمی اتنی مقدار پڑھے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں، اور یہ باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری اس لیے تھا کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی ہم اسی وقت کر سکیں گے جب اس نعمت کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے تب۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا لیکن پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو بولنا سکھایا۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو ہماری طرح زبان رکھتے، ہماری طرح دانت رکھتے ہیں، اور ان کے بھی ہونٹ ہماری طرح ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ کسی بکرے نے کبھی یہ نہیں کہا جب ہم اس کو پتے کھلاتے ہیں کہ مجھے امرود کے پتے نہیں آم کے پتے چاہیے۔ کوئی شیر کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بکری کا گوشت نہیں کھانا بلکہ بیل کا گوشت کھانا ہے۔ اس کو کھانا بھی ہوگا تب بھی کہہ نہیں سکتا بیچارہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح بنایا ہے کہ ہم ہماری زبان کے ذریعے سے کتنی سب چیزیں بول سکتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی نعمت، ہر بڑی بڑی نعمت کا ادراک ہم کر سکتے ہیں۔ اب جانور کے سامنے جو بھی پتا تم رکھ لو وہ بیچارہ کھا لے گا، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی کھانا ایسا آ گیا جس کے اندر نمک بھی کم تو ہمارے اندر تیش پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر افطاری میں ایسا کھانا پیش ہوا تو اوہ، چیمپئن کو بڑا غصہ آ جائے گا، سب پر حاوی ہو جائے گا وہ۔ اور جگہوں پر نہیں آتا غصہ، لیکن بیویوں پر اور جو بہنیں ہیں ان پر تو غصہ کرے گا، کمزور ہے نہیں، اس لیے یہ رویہ درست نہیں۔ آدمی اپنی زبان کو جو ہے ہمیشہ شکر والا بنائے، میٹھے بول بولے، کبھی اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ زبان کتنی اونچی نعمت ہے، کتنی اونچی۔ اس کے اندر اللہ نے 8 پھٹے رکھے، 8 مسلز، تاکہ یہ زبان آدمی بولتا رہے۔ دیکھو بول رہا ہوں میں، کتنی ٹائم سے بول رہا ہوں لیکن تھکتا ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح لوگ 50 منٹ پورا دن بھی اگر بولتے رہے نا تو لوگ بول سکتے ہیں کبھی تھکیں گے نہیں۔
اب اگر اسی ہاتھ کے ذریعے سے اگر آدمی کو ڈمبل اٹھانی ہو، ویٹ اٹھانے، ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن زبان آدمی بولتا رہے، آدمی کبھی تھکے گا نہیں۔ یہ زبان جیسی نعمت۔ اے انسان اور جنات، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 3000 سے لے کر 10,000 تک ذائقہ محسوس کرنے کے ذرات اس ایک زبان کے اندر موجود ہیں۔ کڑوی چیز جو ہوتی ہے وہ آدمی فوراً پہچان لے گا، میٹھی چیز ہوگی آدمی فوراً پہچان لے گا، ذرا نمک کم ہوگا وہی پہچان لے گا۔ وہ بڑا ذہین و ہوشیار ہے۔ اس کی ذہانت اور ہوشیاری اس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ ہم تو مٹی کے پتلے تھے، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، کچھ تھا نہیں، لیکن اللہ نے یہ ایک زبان کا ٹکڑا 3 میٹر جتنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو کیا کیا نہیں دیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، انسانوں میں نے تم کو بولنا سکھایا، پھر بھی تم میری ناشکری کرتے ہو۔ جب سورج، چاند، ستارے، درخت یہ سب میرے احکام کی پاس رکھتے ہیں تو تیرے اندر کون سا غرور آتا ہے؟ تو کیوں میرے احکام کی سرتابی کرتا ہے؟ تو 6 فٹ کا ہے، تجھ سے کتنا بڑا سورج، تجھ سے کتنا بڑا چاند، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سورج مستقل 48 گھنٹے تک ایک جگہ پر رہا ہو، یا چاند مستقل 48 گھنٹے تک ایک جگہ پر رہا ہو؟ نہیں، اللہ نے ایک حساب لگایا کہ دیکھو سورج کو اتنا رہنا ہے، چاند کو اتنا رہنا ہے، اس حساب کے پابند ہیں۔ درخت کتنے مضبوط، آدمی مشین وغیرہ کے ذریعے سے ان کو یہاں وہاں کر سکتا ہے، ہم سے تو مضبوط ہی ہیں، لیکن یہ بھی کبھی اللہ کے حکم کی پامالی نہیں کرتے۔ نجم جو ہے نا، عربی میں اس کو ستارہ کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس جو تھے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد بیلے ہیں۔ بیلے یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں وائنز۔ دیکھو درخت جو ہوتا ہے نا وہ تنوں پر اونچا ہوتا ہے، لیکن بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں، وہ تنوں پر اونچا نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں بیل۔ تو یہ بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ کہتا ہے کہ ہم نے کھجور کے درخت بنائے اور اتنے زبردست بنائے کہ ہم نے ان پر غلاف چڑھا دیا۔ دیکھو کھجور ہے نا، ہم افطاری کے وقت کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب اس طرح کھجور زمین پر ہوتی ہے اور کھلی ہوئی ہوتی ہے تو کیڑے فقط چلے جائیں گے اس پر، کیونکہ وہ بہت میٹھی چیز ہے، کیڑے فوراً کھجور کی طرف جائیں گے، مکھیاں بھی جائیں گی کھجور کی طرف۔ لیکن یہی کھجور جب اس طرح پھٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس پر اللہ نے ایک باریک پرت ایسا رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی کیڑا اس پر نظر نہیں آئے گا، کوئی مکھی اس پر نظر نہیں آئے گی۔ ہم ایک کھجور کے اندر اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تیری کتنی بڑی نعمت، کتنی میٹھی چیز۔ تقاضا تو یہ تھا کہ کیڑے اس پر چڑھ جاتے، مکھیاں اس پر چڑھ جاتی، اور یہ کھجور جس سے ہم افطاری کرتے ہیں، یہ کھجور ہمارے لیے ضائع ہو جاتا، لیکن اللہ تو نے اس پر غلاف چڑھا دیا تاکہ میرے بندوں کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ کیڑے وغیرہ آئیں گے تو تکلیف ہوگی نا کھانے میں، ان کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو، اللہ نے اتنا خیال رکھا۔ جب میں تیرا خیال رکھتا ہوں تو میرا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ بھوسے والا اناج، خوشبودار پھول، عطر بنانے کے اندر کتنی محنت جاتے ہے، عطر والے سے پوچھو۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو دنوں دن لگ جاتے ہیں ایک عطر سیٹ ہونے میں، کہ یہ خوشبو کسٹمر کو اچھی لگے گی، گاہک کو یہ اچھی لگے گی، کیا معلوم۔ دور دور دبئی تک کا سفر کرنا پڑتا ہے عطر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے کہ خوشبو سیٹ ہوگی یا نہیں، یہ کرک ہے یہ، لیکن اللہ نے خوشبودار پھولوں کے اندر یہ عطر پہلے سے رکھ دیا ہے، پہلے سے رکھ دیا۔ یہ اجمل والا جو ہے نا، یہ خود اپنے پھول وغیرہ اپنے باغ میں اگاتا ہے اور اس سے یہ عطر نکالتا ہے، کیونکہ نیچرل چیز کے اندر جو خوشبو ہے اس سے تو پھر اس کی بات ہی نہیں۔ اے انسان اور جنات دونوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو ان کی اصل پیدائش یاد دلائی کہ انسان تو کھن کھن مٹی سے پیدا ہوا تھا، ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہمارے ابا آدم علیہ السلام تو پیدا ہوئے تھے نا۔ دیکھو فخار کہتے ہیں ٹھیکرے کو، یہ مٹکے جو ہوتے ہیں نا جو بنتے ہیں تو سوکھ جاتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سوکھنے سے پہلے وہ کس طرح ٹھیکرے کی شکل میں ہوتے ہیں، کلے ہوتا ہے وہ، کہ اس کو ہاتھوں سے اس طرح یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فخار، کہ یہ جب آگ پر پکایا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے تو اس سے کھن کھن کی آواز نکلتی ہے۔ ایسی مٹی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور جناتوں کو تو آگ کی لپٹ اور شعلوں سے پیدا کیا جس کے اندر دھواں نہیں تھا۔
اللہ तबारक व तआला मशरिकीन का भी मालिक है, मगरिबीन का भी मालिक है। दो मशरिक दो मगरिब। अब आप लोगों को शायद सवाल हो कि मशरिक तो एक होता है, मगरिब एक होता है। मशरिक आसमान का वो किनारा होता है जहाँ सूरज निकलता है, और मगरिब आसमान का वो किनारा है जहाँ सूरज डूबता है। तो सूरज एक ही किनारे से निकलता है, एक ही किनारे में डूबता है ना, तो मशरिक मगरिब एक हुआ। लेकिन अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि मैं दो मशरिक का मालिक हूँ, दो मगरिब का मालिक हूँ। सुबहान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त आयत है, कितनी ज़बरदस्त आयत है। यानी आदमी जोश में आ जावे कि अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। देखो मशरिक एक ही, मगरिब एक ही, लेकिन सर्दी के मौसम में सूरज अलग जगह से निकलता है, गर्मी के मौसम में अलग जगह से निकलता है। सर्दी के मौसम में अलग जगह डूबता है, गर्मी के मौसम में अलग जगह डूबता है, इसीलिए टाइम के अंदर फ़र्क आता है। तो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों का ख्याल रखकर दो मशरिक और दो मगरिब हुए ने। एक सर्दी का मशरिक, एक गर्मी का मशरिक, एक सर्दी का मगरिब, एक गर्मी का मगरिब। मैं उन दोनों का मालिक हूँ, यानी मैं वक्त का मालिक हूँ। फिर भी तू मेरे सामने ये कहता है कि तेरी इबादत करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरे वक्त मेरे कब्ज़े में, अनद्दहर में ही वक्त। मैंने दो समंदरों को इस तरह मिलाया कि आपस में इस तरह घुसते तो हैं वो, लेकिन फिर भी दरमियान में एक आड़ है जिससे आदमी देखकर ही जान लेता है कि ये एक दो समंदर हैं, ये कभी भी आपस में एक दूसरे के अंदर मिल नहीं पाते। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, जिससे हम जान लेते हैं कि खारा समंदर कौन सा ने मीठा समंदर कौन सा। मिल जाते तो फिर पूरा का पूरा समंदर खारा बन जाता है या नहीं। अगर मीठे पानी को हम खारे समंदर के अंदर डाल दें तो मीठा पानी भी खारा बन जाता है। तो हम पानी किस तरह पीते, जानवरों को किस तरह पिलाते। अल्लाह ने दो समंदरों को मिलाया, एक खारा पानी ने एक मीठा पानी, और वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मीठे पानी को खारा नहीं बनाना था, तो अल्लाह ने एक आड़ रख दी कि कभी भी वो खारा पानी मीठे पानी को खारा बना नहीं सकेगा। ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कह रहा है, ए इंसान और जिन्नात, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे ना, अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। उनका एक अमल मैं आप लोगों के सामने बयान कर दूं और बात अपनी पूरी करूं कि इतना ज़बरदस्त शुक्र वो अदा करते थे कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा शुक्र कोई आदमी अदा कर सकता है। हालांकि इनकी कौम इनको मारती थी, इनको गालियाँ देती थी। 950 साल अपनी कौम के अंदर इन्होंने दावत की, कौम ने बात मानी नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़बरदस्त शुक्र। ये जब भी कोई खाने की चीज़ इस्तेमाल करते, खाना खा लेते, तो ये अपनी ज़ुबान से कहते, ए अल्लाह, ए मेरे पालनहार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये खाने की चीज़ दी। ए अल्लाह, अगर तू न देता तो मैं भूखा रहता। जब कपड़ा पहनते तो कहते, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कपड़ा दिया पहनने के लिए, कितना अच्छा कपड़ा पहनता हूँ मैं। अगर तू मुझे न देता तो मुझे बरहना घूमना पड़ता। हर नेमत को इस्तेमाल करने के बाद अपनी ज़ुबान से ये कहते। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कुरान के अंदर बयान की, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हमारे बुज़ुर्गों के अंदर भी ये थी बात। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब अपने उस्ताद के बारे में कहते हैं, मौलाना सैयद असगर हुसैन, जो यहाँ रांदेर के अंदर ही दफन हुए हैं। एक मरतबा वो बीमार हो गए थे, तो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब गए थे उनसे मिलने के लिए। तो देखा था कि वो बहुत सख्त बीमार हैं। अब बीमार से आदमी मिलने के लिए जाता है तो क्या पहले पूछता है कि क्या हाल है, आप खैरियत से हो। तो इस तरह मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने हज़रत मौलाना सैयद असगर हुसैन को ये पूछा ना, आपकी क्या हाल है। तो हज़रत ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, आँखों से मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है, बातें बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, कान ऐसे हैं कि अभी भी सुन सकता हूँ, हाथ के अंदर अभी भी ताकत महसूस कर रहा हूँ, पैरों के ज़रिए से चल सकता हूँ। इतनी सब नेमतें शुमार करवाई ने, उसके बाद कहा, हाँ, और ज़रा हल्का सा बुखार भी है। अगर हम इनकी जगह पर होते तो हम पहले बुखार का तज़किरा करते, बहुत सी नेमतों को हम न जानते। आदमी उसी वक्त सुखी रह सकता है मेरे अजीज़ों, जब आदमी जो उसके पास है उस पर गौर करे। हम जो हमारे पास नहीं होता उस पर गौर करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसकी वजह से हमारी फितरत ये हो गई है कि जो हमारे पास नहीं होता ने, हम इस वजह से गमगीन होते हैं। हालांकि अगर हम उन चीज़ों पर गौर करते ना जो हमारे पास है, तो काफ़ी सुख हम हमारी ज़िंदगी के अंदर देख पाते।
اللہ سورہ رحمان کے اندر یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ رحمتوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر غور کرو، تم کو سکھ چین نصیب ہوگا۔ سنو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔